بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے بازار میں بتوں کی فروخت اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ عرب کی تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ کعبہ کو اس وقت مختلف قبائل کے بتوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور مکہ کے بازاروں میں بتوں کی فروخت عام تھی۔ ان بتوں کی فروخت اور عبادت عرب کے مختلف اور بہت سے قبائل کے لیے اہمیت کی حامل تھی، اور یہی بت عرب کی مذہبی اور ثقافتی زندگی کا حصہ تھے۔ اسلام سے پہلے کی صورتحال بت پرستی کا عام رواج۔ عرب کے مختلف قبائل اپنے اپنے بت رکھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سے بت رکھے گئے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی تعداد 360 تک تھی۔ تجارتی اہمیت: مکہ کے بازار بتوں کی فروخت کا مرکز تھے، جہاں سے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے بت خرید کر لے جاتے تھے۔ حج کے موقع پر بھی لوگ اپنے بتوں کی خریداری کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ معاشرتی اور اقتصادی پہلو: بتوں کی فروخت مکہ کے تاجروں کے لیے ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ مکہ مکرمہ میں تجارتی قافلوں کی آمد و رفت اور بتوں کی خرید و فروخت سے مکہ کی معیشت کو مستحکم کیا۔ اسلام کے آنے کے بعد کی صورتحال: توحید کا پیغام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کی سختی سے مذمت کی۔ قرآن مجید میں بت پرستی کے خلاف متعدد آیات نازل ہوئی۔ بتوں کی صفائی: فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اس سے شرک سے پاک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے کعبہ کے اندر اور باہر موجود تمام بتوں کو توڑا۔ اسلام کی اشاعت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بعد بت پرستی کا خاتمہ ہوا اور توحید کا پیغام پوری عرب میں پھیل گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اسلامی ریاست کے مرکز بن گئے، جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے مکہ کے بازاروں میں بتوں کی فروخت ایک عام بات تھی اور مکہ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور اسلام کے آنے کے بعد بت پرستی کا خاتمہ ہوا اور مکہ مکرمہ کو توحید اور اسلام کا مرکز بنا دیا گیا۔